السلام علیکم جی. ہم نے اپنے گزشتہ روز کے ولاگ کے اندر کہا تھا کہ 159 واٹس ایپ گروپ کا پکڑے گئے ہیں، لیکن پھر ایک ناظر نے توجہ دلائی کہ نہیں 169 ہے، یعنی 170 کے قریب ہے. تو ہم نے کہا کہ آج کے ولاگ کے آغاز میں ہی اس کو کریکٹ کر دیا جائے، اس کو تصحیح کر دی جائے کہ نہیں جناب 159 نہیں 169 ہیں. لیکن خبر تو یہ نہیں ہے، خبر تو کچھ اور ہے. اور خبر یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور لڑائی کے لیے انہوں نے جو اپنے پیادے اور اپنے جتنے بھی لوگ انسٹال کرنے شروع کیے ہیں اور جن کو کی پوزیشنز دے رہے ہیں وہ عسکری پس منظر کے حامل لوگ ہیں. اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو یہ جو لاہور کے اندر مارا ماری ہوئی ہے، جو تباہی پھری ہے، جو عسکری اثاثوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو صاحب یاسمین راشد کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے تھے ان کا نام تھا اعجاز مناز. اعجاز مناز صاحب جو ہیں وہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ بڑے افسر ہیں، اور جو ہے اس کے بعد وہ ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ISI میں بھی 3-4 سال رہے. اور یہ جو لاہور کی تباہی پھری ہے اس کے وہ ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں. وہ PTI کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اور شاید ایک دفعہ MNA کا الیکشن جیتا بھی ہے انہوں نے. وہ سب لوگوں سے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. ان کی زیادہ تر لیکیجز نہیں کی گئیں کیونکہ ادارے کو تکلیف ہوتی تھی ان کی آڈیوز لیک کرتے ہوئے، لیکن 1-2 ویڈیوز ان کی آڈیوز جو تھیں وہ لیک کی گئیں. اچھا، اسی طرح موصوف جو ہیں وہ جا رہے ہیں جلسہ کرنے، اور جلسہ جو ہوگا وہ ہوگا مریدکے کے اندر، جمعرات کو ہے میرا خیال، کل ہے. مریدکے میں جلسہ کریں گے، اور جلسہ جو ہوگا وہ ایک ایسے شخص کے جو سابق MNA، ابھی تک MNA ہی تھے پچھلے دنوں ریزائن کرنے سے پہلے تک، وہ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں. اور ان کے جو بھانجا صاحب ہیں وہ سیکٹر کمانڈر بھی پچھلے دنوں سنا کہ لاہور کے رہے تھے، اور ان کی وجہ سے یہ ان کو ٹکٹ ملا تھا PTI کا، اور ان کی وجہ سے یہ جیتے تھے. انہوں نے ہی ان کو جتوانے کا اہتمام کیا تھا. یعنی کہ منصوبہ ساز کو اگر کچلنے کی بات کرتے ہیں حافظ آصم منیر صاحب، تو اتھے بھی ریٹائر ہی کھلوتا ہے. اور اگر جناب اب جن کے کندھے کے اوپر سواری کرنی ہے عمران خان صاحب نے، بھلے جائیں یا بھلے ورچوئل خطاب فرمائیں، وہاں پہ بھی ایک ادر ریٹائر بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ ان کے میزبان ہوں گے. وہ اگلے الیکشن میں جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ ریٹائرڈ صاحب جو ہوں گے وہ ان کے میزبان ہیں. اور کم از کم نہیں بھی ہیں، جلسہ کینسل بھی ہو جاتا ہے تو میسج یہی گیا ہے کہ میں تمہارے سکوں سے، میں تمہارے ہی ہتھیاروں سے تمہارے ساتھ لڑوں گا اور تمہاری ایسی تیسی کر دوں گا. کیونکہ بقول عمران احمد خان نیازی کے 20,000 لوگ دیکھ کے جرنیلوں کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں. وہ تو شکر ہے عمران احمد خان نیازی صاحب ابھی تک کسی جگہ کے اوپر بھی 20,000 بندہ نہیں نکال سکے، ورنہ جرنیلوں کی پینٹیں گیلی ہو جانی تھی اور انہوں نے پینٹیں چھوڑ کے نس جانا تھا. جس طرح سابق کور کمانڈر لاہور جو تھے، جو کہ بہت بڑے عمرانڈو تھے، جدی پشتی عمرانڈو تھے، میاں بیوی عمرانڈو تھے. اور سب سے پہلے آپ کے بھائی نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ہیں وہ عمرانڈو ہیں. ہمارے بعد پھر لوگوں نے ان کا سراغ لگایا تو پتہ چلا کہ ہاں وہ تو واقعی عمرانڈو ہیں. اور وہ جدی پشتی عمرانڈو تھے، تو وہ جو تھے ان کو چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا نا، پھر بلکہ بھگا دیا اگلوں نے. وہ نور اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جب وہ اس دن فون کر رہے تھے تو ان کا آگے سے کوئی فون نہیں سن رہا تھا، ان کے جو سب آرڈینیٹس تھے. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ سب آرڈینیٹ کو اس سے پہلے فون آ گئے ہوئے تھے کہ ہی از نو مور یور کور کمانڈر، آپ کو ان سے ہدایات نہیں لینی. تو اس لیے ان کے اپنے جو ماتحت تھے انہوں نے جناب عمرانڈو جنرل صاحب کا فون سننے سے انکار کر دیا، اور جو ہے ان کو پھر گھر جانا پڑا. بیگم دا کرش نے کی ماحول بخایا انہوں. بیگم جب موجودہ حکمرانوں کو چور ڈاکو کہہ رہی ہوتی تھی، جنرل صاحب جو تھے نا ان کی طرف ایسے دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے تھے. ان کی فیملی گیدرنگز کے اندر یہ ماحول جو تھا یہ ہمیں ان کے ایک فیملی ممبر کے توسط سے پتہ چلا ہے. لیکن اصل خبر تو ہے ہی نہیں. اصل خبر یہ ہے کہ ایک ہمارا جاسوس جو ہے وہ پایا گیا ہے جناب پرویز الہی کے پاس،
اور جشوش نے آ کے ہمیں 2 دن پہلے یہ خبر بتائی تھی کہ 2 دن پہلے جب یہ جلاؤ گھراؤ کا کام چل رہا تھا تو چودھری پرویز الہی نے فون کیا مونس کو، اور مونس کو کہا کہ مونس کتنے پھنسایا ہی آگے سے پھر انہوں نے گالیوں کی جو بچھاڑ ان کے منہ سے ہوتی ہے، وہ جو ان کے لیے روٹین کی بات ہے، وہ بہن اور ماں کی گالی جو وہ دیتے ہیں، اور اسے وہ گالی نہیں سمجھتے، اسے وہ تکیہ کلام سمجھتے ہیں. کڈا گندا تکیہ ہے، چودھریاں دا کڈا گندا تکیہ ہے نتاں دا ہے، تو تکیہ کلام سمجھتے ہیں. تو وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ تم نے مجھے میرا بڑھاپا تم نے خراب کر دیا ہے اور تم مجھے کہاں لے آیا ہے، یہ تو صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی، مطلب کہ اور آگے سے کیا تھا، ہمارا فریق تو اس طرف ہی تھا نا، دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا تھا اس کا ہمیں نہیں پتہ. لیکن کوئی خاتون ہے نورا فتیحی، اور وہ سنا ہے کہ ڈانس وانس بڑا اچھا کرتی ہے. نورا فتیحی کو کچھ ادائیگی کی ہے جناب، اس کے باوجود کہ مونس الہی صاحب نے کوئی ادائیگی کی ہے نورا فتیحی کو مونس الہی صاحب نے، اور وہ ادائیگی انڈین گورنمنٹ نے پکڑی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پیسے کتوں آئی، تو انہیں کہا میں جے گئی سا تو مونس الہی نے میں ڈانس کر کے وکھایا سی وہ محل دے وچ سپین چ، تو اس نے مجھے یہ ادائیگی بھیجی ہے. تو وہاں سے وہ ادائیگی جو ہے وہ ٹریس ہوئی ہے کہ اچھا 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 اچھا. اب مسئلہ پوچھے کہ شوق تے مونس تیرے ڈرائیوراں والے نے، تو نورا فتیحی نے بلایا ہوا سی، یہ ٹیکنیکلی کتے غلط تو نہیں ہو گیا، یا کسی کو انٹرٹین کرنے کے لیے بلایا؟ وہ انڈیا سے یسنین کوٹکس والوں نے، ایک وہ انڈین ڈانسر تھی، کیا نام تھا اس کا، اس کو اسپیشل جہاز بھیج کے منگوایا ہی تھا نا مشرف کو ڈانس دکھانے کے لیے اس کا ہے. تو ہو سکتا ہے اب دیکھیے اگر یہ خبر درست ہے تو مبینہ طور پہ مونس صاحب کس لیول کے اوپر نہ کر رہے ہیں، اور پیسے ویسے بھی آرام کا ہو تو لٹانے کو دل کرتا ہے نا، پکھے چ بندہ ایسا کر کے مارتا ہے، پکھے چ مار رہا. تو مونس صاحب کی گڈیاں جہاں نا نوٹاں دیاں گڈیاں پکھے چ مارن ڈے نے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان 2 دن کچھ نہیں بولے. آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کل، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آج صبح کیا یا کل کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پولیس تھی جس کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ اور پنجاب حکومت تھی، اس کا ہونا چاہیے جناب، کیا اسے کہتے ہیں، احتساب ہونا چاہیے کہ وہ موقع کے اوپر موجود کیوں نہیں تھے. یعنی کہ چور کو نہ پکڑو، چوکیدار کو پکڑو کہ جناب آپ موقع پہ موجود کیوں نہیں تھے جب چور جو تھا وہ چوری کرنے کے لیے آیا. چور معصوم قرار دے دیں کہ جناب جب چیز سامنے پڑی تھی تو اس نے چوری کر لی. تو پرویز الہی صاحب جو چور ہے، جو ہاتھ کاٹنے والی سزا ہے نا اسلام کے اندر، وہ اس کی ہے کہ جس نے بغیر پتہ چلے چیز اٹھا لی، اور جس نے بتا کے چیز اٹھائی ہو اور کہا ہو کہ روک کے دکھا سکتے ہو دکھائے، اس کو ڈکیتی کہتے ہیں. اور ڈکیتی کی سزا قتل ہے، سر تن سے جدا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پتہ نہیں میں ان کو کیا سمجھاؤں، بڈھے بارے انہوں نے مات ہی ماری گئی ہے جٹاں دی. ویسے جٹاں دی بڈھے بارے مات نہیں ماری جاندی یار، جٹ تو ہم نے بڈھے بارے جو ہے نا وہ ولی بنتے ہوئے دیکھے ہیں یار. پتہ نہیں آپ کیا ہیں، پتہ نہیں ادھر بھی کوئی معاملہ خالص ہے بھی کہ نہیں ہے. چلے اللہ کرے، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کہنے کی. لیکن اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں سے کچھ جو دانے ہیں وہ گرنا شروع ہوئے ہیں. وہ کیانی صاحب ہیں، وہ زیدی صاحب ہیں. زیدی صاحب کا فرنٹ مین وہ جو مولوی ایم این اے تھا وہ پہلے ہی جا چکا ہوا ہے، اور بھی کوئی 2-4 چھوٹے موٹے لوگ. لیکن اس طرح پارٹیاں تھوڑی ٹوٹا کرتی، جتنے کہ پی ایم ایل این میں سے ٹوٹے تھے، جتنے کہ پیپلز پارٹی میں سے ٹوٹے تھے، اور اتنے کی ادھر سے ٹوٹ جائیں گے. میرا مطلب ہے کتنے ممبر رہ گئے تھے مشرف دور کے اندر، پی ایم ایل این کے اندر کچھ ہی رہ گئے تھے نا. تو اسی طرح پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی توڑنے کی بجائے اس کا جو ایگریشن کا ونگ ہے، جو کہ اس کا پروپیگنڈا ونگ ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور پاکستان کے مختلف منصبداروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، آپ کو اس کی سپلائی لائن بند کرنی چاہیے. آپ کو اس کو بند کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ نے اس سارے کا سارا شعبہ ہی اس کے حوالے کر دیا ہے. پی ٹی اے جس نے اس شعبے کو کنٹرول کرنا ہے، اس میں ابھی تک پروجیکٹ عمران نیازی کے جو اپوائنٹی ہیں وہاں پہ حاضر سروس حضرات جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے ان 3 دنوں کے اندر انہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ پاکستان کے اندر نیٹ بند کر کے اس بات کا اہتمام کیا کہ جو عمرانڈو کہیں 9، 10، 11 اور 12 یہ 4 دن جو ہے
وہ ان افسروں نے پی ٹی اے کے اندر بیٹھ کے براڈ بینڈ نہیں کھولا، وہ جو براڈ بینڈ تھا وہ نہیں کھلنے دیا۔ اب سارے جو لوگ تھے، ہم جیسے عام لوگوں کو کیا پتہ پراکسیاں کیا ہوتی ہیں، تو وہ یوتھیے جو ہیں وہ چونکہ تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں، سائبر دہشت گرد، ٹھیک ہے، تو سائبر دہشت گردوں نے، اور پھر آپریٹ بھی وہ بیرون ملک سے کر رہے تھے، تو انہوں نے پورے ان 5 دنوں میں، 4 دنوں میں، 6 دنوں میں ٹاپ ٹرینڈ رکھے اپنے پورے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک، کسی دوسرے کو وہ پھٹکنے نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ پی ٹی اے کے اندر بیٹھے یوتھیوں نے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے اینٹی یوتھیا ایلیمنٹ کے ہاتھ باندھ دیے، اور یہ کیا کہ سر وہ بڑا اپلوڈ ہوگا اور یہ ہوگا، انہوں نے تو سارا حملہ کر کے جلا کے خاکستر کر دیا۔ تو یہ پی ٹی اے کن کو بند کرتی پھر رہی تھی؟ پی ٹی اے مینو بند کر دی پھر رہی تھی۔ یوتھیے بیٹھے ہوئے نے ہوتے حرام خور پی ٹی اے دے اندر، جو کہ فوج کے کوٹے سے وہاں پہ بھرتی ہوتے ہیں اور ہوئے ہوتے ہیں، اور کتنی دیر لگتی ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے اندر۔ حافظ صاحب چاچو کو تو ہونا نہیں، وردی لے کے ویسے ہی پینٹ گلی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی عزت اچھالنے کے اندر یہ پی ٹی اے کے اندر بیٹھے ہوئے عسکری یوتھیے جو ہیں وہ کس قدر آل آؤٹ جا کے کھیل رہے ہیں۔ میں تو عرض ہی کر سکتا ہوں، وہ میں نے کر دیا ہے۔ آگے جو مزاج یار میں آئے، گڈی ویسے تھی ساڑی مار گئے ہو، لیکن کوئی بات نہیں، ہم جو عرض تمنا ہے سو وہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔